آپ بتاؤ دمبے کے پیچھے اتنی موٹی چکی. بچپن میں دیکھتا تھا کہ یار یہ بیچارے کو اللہ نے خامخواہ میں ٹینشن میں ڈال دیا. اللہ معاف فرمائے, وسوسے آتے ہیں نا شیطانی. بکرا آرام سے دم ہلاتا ہوا گھوم رہا ہوگا, بکری آرام سے دم ہلاتی ہوئی گھومتی ہے, اونٹنی بھی آرام سے, بندر اپنی دم سے کہاں کہاں جاتا ہے, یہ پورا اتنا بڑا توبڑا لے کے جہاں جا رہی ہے, پیچھے اس کی ایک ٹینشن. مجھے یہ بات سمجھ میں آتی نہیں تھی نا, کیونکہ ہم تو اگر دمبے کا گوشت کھاتے بھی تھے تو وہ سارا چربی صابن بنانے والے کو دے دی یا ویسی پھینک دی, اور گوشت کو صاف ستھرا کر کے کوکنگ آئل میں پکا کے کھاتے تھے. اگر دمبا کبھی کھانا نصیب بھی ہوا, بکرا بھی ایسے ہی کھا رہے ہوتے ہیں. میرا کسی گاؤں جانا ہوا, اس گاؤں میں نے دمبے کا سالن کھایا, بہت ٹیسٹی, اور ہضم بھی بہت ہونے لگا. ہضم ایسا ہو رہا ہے کہ میں نا تھوڑے دنوں میں لال ٹماٹر بننا شروع ہو گیا. بہت پرانا واقعہ, اور گاؤں میں ٹھنڈ بھی تھی. تو میں نے کہا یار میرا تو معدہ اتنا پاورفل ہے نہیں کہ میں یہ اتنا گوشت بھی ہضم کر رہا ہوں, تو یہ پکاتے کیسے ہیں؟ میرا خیال تھا کوکنگ آئل بہت ہی اچھا قسم کا ڈالتے ہیں یہ لوگ. ایک دن میں باورچی کے پاس گیا, کک کو میں نے دیکھا, میں نے کہا کر کے آ رہا ہے. اس نے دمبا ذبح کیا اور اس کی چکی سمیت گوشت اس میں ڈال دیا. اللہ کی قسم میں اتنا حیران ہوا کہ آئل کے بغیر بھی کوئی گوشت پک سکتے, کیونکہ ہم تو بچپن سے یہ دیکھتے آ رہے تھے نا, گھر میں یہی تھا کہ بھائی کوکنگ آئل کے بغیر کھانا, یا تو بیماروں کو آپ پانی میں ابال کے گوشت سوپ پلا دیں, وہ ایک الگ چیز ہے, یخنی جسے کہتے ہیں نا, غسل مرغی نہیں ہوتا, غسل مرغی ایک تو ہوتا ہے نا تھوڑا گاڑھا, اس میں کارن سوپ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے یخنی. تو یہ یخنی نہیں ہوتی, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ٹھیلے پہ پہلے یہ یخنی بنا کے دے رہے ہوتے تھے. وہ جو مرغی 6 مہینے پہلے لٹکائی ہوتی تھی نا, 6 مہینے بعد بھی وہی. ہم سمجھتے تھے شاید پراپر نئے سرے سے مرغی ڈال کے سوپ بنا رہا ہے. پھر میرے بڑے بھائی نے مجھے بتایا کہ یہ مرغی کا سوپ نہیں ہوتا, یہ غسل مرغی ہے. مرغی کو پانی میں نہلا کے باہر نکالا, یعنی اس کو گوشت کو نا بس وہ پلا دیا, اس سے تھوڑا سا ٹیسٹ آ, باقی پتہ نہیں الگ سے کچھ ڈال دیتے ہیں اس میں. تو اس کا نام میں نے اب یخنی ہٹا کے کیا رکھ دیا ہے, غسل مرغی. تو ہم تو یہ سمجھتے تھے بغیر آئل کے اگر گوشت کھلانا ہی ہے کسی کو تو پانی میں بوائل کر کے وہ سوپ پلاتے ہیں, ورنہ سالن جو پکتا ہے وہ تو آئل میں ہی پکتا ہے. تو میں حیران ہو گیا, میں ان کے کچن میں گیا, میں نے کہا اب یہ ڈالے گا اتنا بڑا گھی کا ڈبہ اس میں الٹے گا, نہیں الٹ رہا. وہ پوری چکی سمیت چربی سمیت اس نے پکایا, اور آئل تیل بھی اس میں, ظاہر ہے وہ گھی تو جب پگھل کے تیل بن جاتا ہے تو وہ اس کا ٹیسٹ بھی ایک نمبر, لذت میں بھی, اور ہضم بھی ہو رہا ہے. میں اتنا حیران ہوا کہ یار ہمیں یہ چیز, ہمارے گھر میں آج تک یہ اتنی سینس نہیں ہے, یہ اس طرح بھی پکا سکتے ہیں. تو کیا ہے, کمپنیوں نے ایڈورٹائزمنٹ اتنی کی ہے کوکنگ آئل کی, اتنی کی ہے کہ کلچر یہ بن گیا ہے کہ یہ دمبی اور یہ بھیڑ بیوقوف ہیں جو کئی سال اتنا بڑا گھی کا ڈبہ اٹھا کے گھومتے ہیں, اور معاذ اللہ قدرت نے ان کو خامخواہ میں ٹینشن میں ڈال دیا. اصل تو یہ ڈبہ ہے جو مارکیٹ سے مل رہا ہے, وہ جو گھی کا ڈبہ دمبی اٹھا کے اپنے ساتھ گھوم رہی ہے, اور اللہ بزبان حال ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ٹینشن میں نے اس کو تمہارے لیے دی ہے کہ تم جب اس کو کاٹو تو تمہیں الگ سے ڈبہ خریدنے کی ضرورت نہ رہے, یہی ڈبہ, اسی ڈبے میں گوشت پکا کے کھاؤ, مزہ بھی آئے گا, ہضم بھی ہوگا, لال ٹماٹر بن جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. ہم تو جب آئے نا وہاں سے 1 مہینے کا کوئی دورہ ہو رہا تھا, وہاں پہ جو دورہ صرف نہ وغیرہ ہوتا ہے, جب میں آیا تو مجھے اتنا میں لال ٹماٹر موٹا تازہ ہو گیا تھا کہ مجھے میرے دوست کوئی کہہ رہا ہے میک اپ کر کے آیا ہے, کوئی کہہ رہا ہے سردی سے سویلنگ ہو گئی ہے, اور آنکھوں میں ایسے سرخ ڈورے, اور بہت ہی خاندانی صحت. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کیونکہ میں رمضان میں آیا تھا یہاں نا, میں 2 مہینے کا دورہ تھا ہمارا. 2 مہینے کا دورہ کر کے جب میں آئے تو روزے چل رہے تھے. جب میں یہاں پہنچا ہوں تو میں نے افطاری میں گھر میں کھانا کھایا, اس کے بعد میرے پیٹ میں مروڑ ہونا شروع, کیونکہ وہ آئل اب آ گیا, آئل میں پکا ہوا سالن تھا. وہ 2 مہینے جب میدے نے خالص چیز کھائی ہے تو اس کو اب آئل سمجھ میں نہیں آیا. ہمارا جو آئل کھا کے پیٹ خراب نہیں ہو رہا نا, یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آئل صحیح ہے, یہ ہمارا پیٹ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ اب یہ اچھی چیز اس کو سمجھ میں آ نہیں رہی, یہ ڈھیٹ ہو گیا ہے.
جیسے پہلی دفعہ چرس کا سٹا لگاؤ تو بے ہوش ہو جاؤ گے, الٹیاں شروع ہو جائیں گی. لیکن بہت سے لوگ صبح شام چرس پی رہے ہیں, تو یہ چرس کا کمال نہیں ہے, یہ ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا, سمجھ رہے, یہ ان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے.